دوستو جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت کئی ملین چھوٹے بڑے سائز کے میٹرائڈز خلا سے زمین کی طرف بہت تیزی سے ٹکرانے کے لیے بڑھ رہے ہیں، لیکن نہ تو ہمیں اس کی کوئی آڑ سنائی دیتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ چاروں طرف وہی خاموشی اور سکون ہے جیسا کہ پہلے تھا، اور یہ سکون تب سے ہے جب سے ہماری یہ زمین بنی ہے۔ اور ایسا اس لیے کیونکہ بظاہر ٹرانسپیرنٹ دکھنے والا ہمارا آسمان دراصل ایک بہت بڑے اور ترتیب سے بنے انوائرمنٹ پر مشتمل ہے جو کہ زمین کی آسمانی حفاظتی تہ ہے، اور کسی شیلڈ کی طرح خلا سے آنے والے میٹرائڈز کی فائرنگ سے انسانوں کو بچا رہی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی زمین کے گرد اگر کوئی حفاظتی تہ یا انوائرمنٹ موجود ہی نہ ہو، تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس کی زندہ مثال ہماری آنکھوں کے سامنے چاند کی ہے۔ بظاہر خوبصورت اور بنا کسی سپاٹ کے نظر آنے والے چاند کی سرفیس پوری طرح سے گڑھوں سے بھری پڑی ہے، جو کہ چھوٹے بڑے ہر سائز میں واضح طور پر ٹیلیسکوپ یا ایون کے دوربین سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جو کہ انہی میٹرائڈز کی بمبارڈمنٹ کا نتیجہ ہے، جن سے بچانے کے لیے چاند کی زمین کی طرح کی کوئی حفاظتی تہ شروع سے ہی موجود نہیں ہے، اور اسی لیے چاند پر زندگی کا وجود بھی نہیں ہے۔ لیکن زمین کا ایٹماسفیئر 5 بیرونی تہ، ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میزوسفیئر، تھرموسفیئر اور ایگزوسفیئر نام کی گیسی سے بنی لیئرز پر مشتمل ہے، جس کی اونچائی 10,000 کلومیٹر ہے۔ جب بھی کوئی میٹرائڈ زمین کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے ایٹماسفیئر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پاس موجود ہوا بہت تیزی سے کمپریس ہونے لگتی ہے، جس سے ان گیسز کا ٹیمپریچر بے حد بڑھ جاتا ہے۔ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ میٹرائڈ آگ پکڑ لیتے ہیں، یہاں تک کہ خلا میں ہی جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا، اور اس طرح سے زمین پر زندگی پھلتی پھولتی رہتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اگر ایسا نہ ہو اور میٹرائڈ ہر لمحے زمین کو ہٹ کرتے رہیں تو انسان تو دور کی بات بلکہ کسی بلڈنگ یا سٹرکچر اور ایون کے فصلوں کا بھی زمین پر موجود رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہر طرف تباہی کے آثار ہوں گے۔ زمین کا ایٹماسفیئر سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں کو فلٹر کرنے کا کام بھی کرتا ہے، جسے اوزون لیئر کہتے ہیں۔ یہ خطرناک شعاعیں انسانوں میں کینسر، اندھے پن اور دوسری سکن کی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہیں، لہٰذا یہ صرف فائدہ مند لائٹس کو ہی زمین تک پہنچنے دیتا ہے، جو انسانوں اور دوسرے جانداروں مثلاً پودوں اور جانوروں کے زندہ رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ مثلاً ویزیبل لائٹ، نیئر الٹرا وائلٹ لائٹ، ریڈیو ویوز، یہ تمام شعاعیں پودوں کے فوٹوسینتھسس اور دوسرے جانوروں کے زندہ رہنے کے لیے انتہائی اہم ہیں، جبکہ نقصان دہ الٹرا وائلٹ ریز جو کہ سورج ہر لمحہ زمین کی طرف شدت سے بھیج رہا ہے، اسے اوزون لیئر ہر وقت فلٹر کرتی رہتی ہے، جسے انسان گلوبل وارمنگ کے ذریعے آہستہ آہستہ خراب کر رہے ہیں۔ اور آج اس اوزون لیئر کے اندر بر اعظم انٹارکٹیکا کے سائز کے جتنا بڑا سوراخ ہو چکا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خلا میں اپروکسیمیٹلی ٹیمپریچر -270 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے، اور اس قدر شدید ٹھنڈ سے زمین کو اس کا انوائرمنٹ سورج سے آنے والی روشنی کو جذب کر کے اور اسے گرم کر کے بچاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو سورج کی روشنی ریفلیکٹ ہو کر واپس خلا کے اندر چلی جائے اور زمین ایک بڑے برف کے گلیشیئر کے اندر بدل جائے، لیکن اس قدر خطرناک ٹھنڈ سے زمین کا پرفیکٹ انوائرمنٹ اور اس کا ایٹماسفیئر اسے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین کی حفاظتی تہ کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے وین ایلن ریڈیشن بیلٹ کا، جو کہ زمین کی میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے بنتا ہے اور سائز میں زمین سے اتنا بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ 10 زمینوں کے سائز کے برابر، اور ایک شیلڈ کی طرح سورج اور دوسرے ستاروں سے آنے والی خطرناک ریڈیشن سے نہ صرف ہم انسانوں کو بچاتا ہے بلکہ اس قدر خطرناک ہے کہ لمحوں میں انسانی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ ریڈیشن اس قدر خطرناک ہے کہ لمحوں میں انسانی زندگی کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہیں۔ اگر یہ حفاظتی بیلٹ موجود نہ ہوتا تو سورج سے نکلنے والی اس قدر میسیو ریڈیشن، جنہیں سولر فلیئر کہتے ہیں، زمین پر موجود زندگیوں کو ختم کر دیتا، کیونکہ ان سے نکلنے والی انرجی 100 بلین ایسے اٹامک بموں کے دھماکوں کے برابر ہوتی ہے جو دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرائے گئے۔ زمین کے علاوہ ہمارے پورے سولر سسٹم کے اندر مرکری ایک ایسا واحد سیارہ ہے جس کے گرد زمین کی طرح کا میگنیٹک فیلڈ موجود ہے۔ اس کا میگنیٹک فیلڈ 100 گنا زیادہ کمزور ہے۔ دوستو یہ تمام سائنسی انکشافات جو آج ہمیں یہ حقیقت بتاتے ہیں کہ کس قدر اہم اور پرفیکٹ سسٹم جو آسمان میں ہمارے سروں پر موجود ہے، جو کہ بظاہر تو نظر نہیں آتا لیکن اس کا کام خلا سے آنے والے ہر خطرے سے انسانوں کو بچانا ہے، یہ بلا وجہ اور محض اتفاق سے نہیں بنا، بلکہ سوچ سمجھ کر انسانوں کی حفاظت کے لیے اس حکمت والی ذات نے تیار کیا ہے جسے خالق کہتے ہیں، جسے 21ویں صدی کی سائنس نے حالیہ سائنسی تحقیقات اور مشاہدات کے بعد ثابت کیا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس حقیقت کو آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت 32 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ دوستو یقیناً آسمان میں موجود ان کھلی نشانیوں کو صرف عقل والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن کافر سب کچھ جان کر بھی اسے محض اتفاق یا حادثہ ہی قرار دیتے ہیں۔
قرآن کریم میں آج سے 1400 سال پہلے جب عرب کے سراغ کے اندر کسی بھی شخص کو ایسٹرولوجی یا کاسمولوجی کا کوئی علم ہی نہیں تھا، یہ حقائق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بیان کیا ہے؟ یقیناً اسی خالق نے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن کریم کسی شخص کے الفاظ نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی لیے انسانوں کی اس کھوج سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان حقائق کو نشانیوں کے طور پر بیان فرما دیا، لیکن آج بھی لوگ ان نشانیوں کو کھلے عام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی محض اتفاق قرار دیتے ہیں۔ اور اسی لیے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنانے کی بات کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کافر اس کی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔